السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسن، اور آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ ڈاٹ پی کے کا انتہائی مفید پروگرام مدرسہ انٹرویوز۔ علمی رسوخ کی ترویج کے لیے اس طرح کی انٹرویوز آپ احباب ہمارے اس پلیٹ فارم سے دیکھتے رہتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ علمی رسوخ کی ترویج ہو، اور پورے دنیا میں علمی خدمات سر انجام دینے والی جو عالمی شخصیات ہیں ان کی انٹرویوز آپ کے سامنے لائے جائیں، ان کی خدمات آپ کے سامنے لائی جائیں، اور آپ ان خدمات کو دیکھ کر، سن کر، ان کے تجربات سے آپ مستفید ہو سکیں، ان کی خدمات سے آپ مستفید ہو سکیں۔ تو یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر رضوان الازہری صاحب۔ تو ہم انشاءاللہ ڈاکٹر رضوان الازہری صاحب سے آج ان کی خدمات جانیں گے، اور آج ان کی جو اسلامک اسٹڈیز کے اندر جو خدمات ہیں انشاءاللہ بالخصوص وہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یونیورسٹیز کے اندر ایک عالم دین جا کر وہ کیا خدمات سر انجام دے سکتا ہے، اور کیا کیا تعلیم وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان خصوصی کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ مدرسہ ڈاٹ پی کے لیے وقت دینے کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ حسن بھائی، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں مدرسہ ڈاٹ پی کے کا کہ آپ نے مجھے منتخب کیا گفتگو کے لیے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ ماشاءاللہ آپ کی خدمات کی طرف بھی ہم جائیں گے کہ وہ اسلامک اسٹڈیز کے اندر کافی خدمات ہیں آپ کی ماشاءاللہ، اور خود بھی آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم ابتدا کریں گے آپ کے ذاتی تعارف سے کہ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے، اور پھر ابتدائی تعلیم کی طرف بھی آتے ہیں۔ حسن بھائی، میرا نام محمد رضوان محمود ہے، اور میرا جو تعلق ہے فیصل آباد کے نواح میں ہے، تحصیل چک جھمرا۔ چک جھمرا سے ہی میری پیدائش ہے، اور یہیں پہ ابھی میں اسٹل موجود ہوں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیں کہ جو ابتدائی تعلیم تھی آپ کی، چاہے وہ دینی تھی یا عصری تھی، وہ آپ نے ساتھ ساتھ ہی شروع کر دی تھی، اور کہاں سے کی؟ حسن بھائی، جو میری دینی تعلیم ہے وہ تو ظاہر ہے ہمارا گھرانہ جو تھا، والد صاحب ایک اہل تصوف میں سے تھے، سو اس وجہ سے وہ گھر سے ہی ہماری دینی تعلیم جو ہے اور تربیت اما جی کی طرف سے شروع ہو گئی تھی۔ تو قرآن اور حدیث کی طرف تو ہمارا رجحان شروع سے ہی تھا، نماز کی طرف۔ بالکل یوں سمجھیے کہ ہمیں گھٹی میں جو چیزیں ملی تھیں، جب ہم صبح فجر میں اٹھتے تھے تو ہماری اماں جب ہمیں اٹھا رہی ہوتی تھی تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی، تو اور ہمیں ساتھ ساتھ اٹھا رہی ہوتی تھی کہ اٹھو جلدی اٹھو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، سپارہ پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ تلاوت کر رہی ہوتی تھی۔ تو یہ ہماری ابتدا یہیں سے ہوئی، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ قریبی ایک مدرسہ تھا، مجھے آج بھی اس کا نام یاد ہے، دارالعلوم نقشبندیہ ضیاء الاسلام۔ اس مدرسے سے میں نے قرآن پاک کا آغاز کیا، قرآن پاک کی جو ناظرہ ہے یہاں سے شروع کیا، اور اس کے بعد کچھ ابتدائی جو کتابیں تھیں وہیں پہ وہ وہاں کے ہمارے سب سے بڑے استاد جو تھے، اور جو ابتدائی استاد ہیں جنہوں نے میں سمجھتا ہوں میری تربیت کے اندر بڑا کردار ادا کیا ہے، علامہ قاری اسلم سعیدی صاحب۔ تو انہوں نے مجھے اس طرف مائل کیا اور موٹیویٹ کیا کہ آپ عالم دین کیوں نہیں بنتے۔ تو وہاں سے شروع ہوا جی، اور پھر اس کے بعد سکول بھی ساتھ رہا، تو الحمدللہ پھر اسکول میں بھی ساتھ ساتھ، اور میں چھٹی جماعت میں تھا، ساتویں میں تھا جب میں نے مدرسے کی طرف رخ کیا، اور جامعہ فریدیہ ساہیوال کی عظیم درسگاہ ہے، جہاں پہ ہزاروں طلباء و طالبات موجود ہیں۔ تو وہاں سے میں نے منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے جو مربی اور میرے جو شیخ الحدیث ہیں، وہ ہیں، اور ان کے زیر سایہ پھر میں نے 8 سال وہاں پہ پڑھا، اور باقی میرے کافی سارے اساتذہ ہیں جن کے نام اگر آپ فرمائیں گے تو میں لے دوں گا، لیکن وہ ضرور، مطلب آپ اساتذہ ضرور۔ کی لسٹ ہے الحمدللہ۔ ہوں۔ تو یہ میں نے درس نظامی وہاں سے کیا، ابتدائی تعلیم میری یہ ہے جی۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، جامعہ فریدیہ کے اندر جانا ہوا تھا کچھ ماہ پہلے، تو وہاں اساتذہ کرام سے ملاقات، ادارے کو دیکھا، ادارے کے اندر جو صفائی ستھرائی اور نظم دیکھا ہے وہ بڑا ہی کمال کا تھا۔ تو یہ ایک چیز جو وہاں پہ نظر آئی تھی کہ اساتذہ کرام ایک ہی نشست پر بیٹھے ہوئے ہیں اور طلبہ ان کے پاس آ رہے ہیں۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اساتذہ کو بقیہ جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ طلبہ کے پاس جا کر ان کی کلاس روم میں پڑھانا ہوتا ہے، پھر ایک استاد جاتا ہے دوسرا کلاس میں آ جاتا ہے، طلبہ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ
پہ ایسا نہیں دیکھا گیا کہ ایک مسند ہے، ایک استاد اس پہ تشریف فرما ہے، ان کا باہر لکھا ہوا ہے، طلبہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں آپ اس ادارے کے نظم کو، وہ چیز سامنے رکھیں تاکہ بقیہ کے لیے بھی وہ ایک سبق کی چیز ہو؟ جی حسن بھائی، بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مدارس کے اندر ہی ہمارا جو ادب ہے، اب اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اندر تو یہ ہمیں خال خال نظر آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن اسکول سے بھی شکایات موصول ہو رہی ہیں. یونیورسٹی میں خود چونکہ موجود ہوں، بڑے احوال ابتر ہو چکے ہیں. کالجز کے احوال آپ کے سامنے ہیں کہ استاد کو گریبان سے پکڑ کر تو باہر گھسیٹا جاتا ہے. لیکن آپ کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی مدرسے سے یہ ایسی خبر نہیں ملے گی. تو الحمدللہ یہ اللہ رب الجلال کا فضل ہے کہ مدارس میں ابھی تک بھی ادب کے وہ جو روایات ہیں وہ قائم ہیں الحمدللہ. اور یہ اساتذہ کا ادب ہی ہے، جیسے آپ نے جامعہ فریدیہ کی ایک مثال دی، الحمدللہ ہمارے باقی مدارس میں بھی ہے. اور جامعہ فریدیہ ساہیوال میں تو خاص طور پہ جیسے آپ نے اشارہ کیا ہے، منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ خاصہ تھا کہ آپ کا سب سے زیادہ فوکس ادب پہ ہوتا تھا. آپ بچوں کو ادب سکھاتے تھے، اور یہ بات انہیں پہلے دن سے سکھا دیتے تھے کہ آپ نے اساتذہ کے ہاتھ چومنے ہیں. اور یہ اس طرف پہلا قدم ہے کہ یہ گھر جا کے آپ نے عادت بنا کے اپنے والدہ اور والد کے بھی ہاتھ چومنے. اور آپ فرمایا کرتے تھے اگرچہ تمہارا والد کوئی پڑھا لکھا نہ ہو، ایون کہ نمازی بھی نہ ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی ریڑی بان ہو، لیکن تم نے اپنی والدہ اور والد کے ہاتھ ضرور چومنے. اور یہ میں سامنے موجود تھا جب قبلہ پیر صاحب منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ خود درس دیا کرتے تھے اور ہمیں سکھایا کرتے تھے، ہماری تربیت کیا کرتے تھے. بہت بہت شکریہ. یہ بہت ہی نایاب بات ہے کسی بھی جامعہ کے اندر اگر اس طرح کی تربیت کو بھی فوکس بنا کر کیا جائے، بہت زبردست ہے. اچھا شیخ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جو عصری تعلیم ہے، جیسے کہ درس نظامی کے ساتھ آپ نے میٹرک تک کیا، یا درس نظامی کے ساتھ آپ کس لیول تک پہنچے، اور اس کے بعد پھر آپ پی ایچ ڈی تک کیسے گئے؟ اتفاق ایسا کہ میں نے درس نظامی ہی سے شروع کیا ہے. اسکول کی میں کو بہت زیادہ نہیں پڑھ سکا تھا، غالباً 7ویں جماعت میں نے مدرسے کی طرف ڈائیورٹ ہوا میں. اور پھر مدرسے سے الحمدللہ درس نظامی کیا. درس نظامی کے بعد پھر جیسے یہ درس نظامی کمپلیٹ ہوا، جامعہ فریدیہ ساہیوال جیسے میں نے بات کی، تو وہاں سے میں نے الحمدللہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا رخ کیا. اور وہاں پہ تربیت آئمہ کورس جو تھا اس میں سلیکٹ ہوا تھا. تو وہاں سے متاثر ہو کے تو پھر اسلامک یونیورسٹی کا انتخاب کیا. اور پھر میں نے وہاں اپنی جو باقی تعلیم تھی، بی ایس تھا وہ وہیں سے کیا، پھر ایم فل تھا وہ بھی وہاں سے کیا، اور میری جو پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے وہ بھی وہیں سے ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ ویسے عام طور پہ مدرسے کا جو طالب علم ہوتا ہے اس کے ذہن میں اس طرف آنا وہ نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس ایک تعلیم حاصل کر لی، اس کے بعد مسجد ڈھونڈو اور کسی مدرسے کے اندر کوئی تدریس چھوٹی سی مل جائے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ نے گزر اوقات کرو. تو کیسے سوچ آئی؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک تربیتی کورس کیا، وہاں سے ذہن بنا کہ میں نے وہاں جانا ہے، لیکن پھر بھی ایک مدرسے کے اندر ایک وقت گزارنے کے بعد ذہن اسی طرف ہی مائل ہو جاتا ہے، اور انسان اس طرف پھر کوشش نہیں کرتا. حالانکہ جب تک یہ دونوں تعلیمیں جمع نہیں ہوں گی اس وقت تک عالمی سطح پر ہم کام نہیں کر سکتے. تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اب بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. یہ ہماری یوں سمجھیے کہ نیگیٹو پوائنٹ ہے مدارس کا کہ ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے جی الحمدللہ، میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. جو ہمارے اساتذہ تھے انہوں نے شروع سے ہی، جب سے میں نے مدرسے میں داخلہ لیا، تو وہ ہر چیز کو کنٹمپریری ورڈ میں بھی وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے اثر و رسوخ تھا ان کا. اور ساتھ ان کے علوم دینیہ کے اندر بھی بڑی مہارت تھی. خاص طور پہ میں نام لوں گا محترم و مکرم ڈاکٹر پیر محمد مظہر فی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو بھی شیخ الحدیث جامعہ فریدیہ ساہیوال کے. انہوں نے چونکہ خود سے یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی اور ایم فل کیا اور پھر پی ایچ ڈی کی، تو عمومی طور پہ طالب علم دیکھتا ہے اپنے استاد کو کہ میرے استاد کا ویژن کیا ہے، میرے استاد کا مائنڈ کیا ہے. وہ اس ویژن کو پھر فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے استاد کی طرح بنوں. تو ہمارے ہاں طلباء میں الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے ایک وہ روح پھونکی کہ ہم میں سے ہر طالب علم یہ چاہتا تھا کہ یہ منزل میری نہیں ہے. اور انہوں نے ہمیں بتایا اور باور کروایا کہ یہ آپ کی ابتدا ہے اور یہ پہلا درجہ ہے.
ابھی تو آپ نے بہت سارے مدارس طے کرنے. تو الحمدللہ پھر ان کی اس موٹیویشن کی وجہ سے میں پھر وہاں سے یونیورسٹی لیول تک نکلا. اور آپ بڑی خوشی ہوگی آپ کو یہ سن کے, انہی کی موٹیویشن تھی کہ جامعۃ الازہر مصر کی اسکالرشپ پائی, اور انہوں نے میرا انتخاب کیا کہ یہ بچہ جو ہے ہمارا وہ جائے گا. تو وہ جامعہ فریدیہ ساہیوال کی طرف سے آفیشیل نوٹس پر میں الحمدللہ جامعۃ الازہر مصر میں بھی 4 سال وہاں رہا, وہاں پہ بھی موقع ملا ایکسپلور کرنے کا چیزوں کو. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے اساتذہ کا ویژن ہے وہ آپ پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. تو ہمارے اساتذہ جو تھے الحمدللہ وہ ویژنری تھے اور موٹیویٹڈ تھے ماشاءاللہ. موٹیویشنل ان سے جو ہمیں موٹیویشن ملی ہے اس کی وجہ سے الحمدللہ ہم لوگ وہ آگے بڑھے الحمدللہ. چلیں جی، یہ پتہ چل گیا کہ مدارس میں اساتذہ ہی کا وہ کلیدی کردار ہوتا ہے کسی بھی طالب علم کو ایگزیکٹلی, تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے. چونکہ مدرسہ ڈاٹ پی بالکل کے صحیح فرمایا. مدرسہ ڈاٹ پی کے میں مسلسل سیکھنے کی ذہنیت کے اوپر بہت کام ہوتا ہے. ہماری ایک قدر بھی ہے مسلسل سیکھنے کی ذہنیت. تو اس کے تحت مدارس کے اندر ورکشاپس کا بھی جو سلسلہ ہے وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہم اساتذہ کے ذہن میں یہ چیز ڈالنا چاہتے ہیں کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد بھی سیکھنے کا مرحلہ قبر تک جاری رہنا چاہیے. مسلسل سیکھنے کی ذہنیت کو ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ فارغ التحصیل ہوئے ہیں, فارغ عن التحصیل نہیں ہوئے. یعنی حاصل کرنے سے ہم فارغ نہیں ہوئے, لیکن کچھ ایک راہ ملی ہے, ایک پٹڑی پہ چڑھے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جامعۃ الازہر میں آپ گئے تو کون سی ڈگری وہاں سے آپ نے حاصل کی؟ میں چونکہ یہاں سے اس وقت میں ایم فل کر رہا تھا, میری ایم فل کی تکمیل ہو رہی تھی, اینڈنگ تھا, میرا ریسرچ ورک تھا. اور جو میرے سپروائزر تھے وہ اصل میں وہاں پہ جامعۃ الازہر میں تھے. تو ایک سپروائزر مجھے یہاں پہ الاٹ ہوئے ہوئے تھے اور دوسرے میرے جامعۃ الازہر میں تھے. تو اس وجہ سے پھر وہاں پہ میں نے ایک تو اپنی ریسرچ کے اوپر زیادہ میرا ٹارگٹ وہ تھی اور فوکس تھا, اور دوسرے نمبر پہ پھر وہاں پہ میں نے ثانویہ سے شروع کیا, اور پھر میں وہاں بیچلر لیول میں بھی گیا, لیکن وہ میں نے ڈگری مکمل نہیں کی. درمیان میں اس لیے چھوڑی تاکہ میرے پاس وہ اگلی آپشن تھی پی ایچ ڈی کی. تو وہ جیسے میری ایم فل مکمل ہوئی تو پھر میں واپس آ گیا اور آ کے اپنی پی ایچ ڈی کو کنٹینیو کیا. جی اچھا, ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, پی ایچ ڈی کا مقالہ جو آپ کا ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو اگر میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ ماشاء اللہ آپ کا وہ اسٹڈی اور آپ کا مطالعہ بہت گہرائی میں گیا ہوا ہے, اور وہاں ہی آپ کا شغف ہے اور وہ ساری چیزیں آپ نے ان کو کمپیریزن کیا ہوا ہے. تو اس طرف یعنی اس خاص مضمون کو آپ نے کیوں چوز کیا, کیا اس کے پیچھے آپ کا ویژن تھا؟ میں گزارش کروں کہ آپ جیسے جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ شعبہ علوم اسلامیہ جو ہے بنیادی طور پہ اس کی کئی شاخیں ہیں, جن میں جی عقیدہ فلسفہ ہے, جن میں سیرت ہے, جن میں حدیث اور اس کے علوم ہیں, تفسیر اس کے علوم ہیں وغیرہ, تقابل ادیان ہے. تو اس میں جو میری اسپیشلائزیشن ہے وہ عقیدہ اور فلسفہ کے اندر ہے. اب جو آپ نے سوال کیا ہے اس حوالے سے میرے پی ایچ تھیسس ڈی کے کا. حوالے سے, جی ہاں, جو میرا تھیسس ہے بنیادی طور پہ میں چاہ یہ رہا تھا کوئی ایسا کام ہو جس سے کوئی امت کو فائدہ ہو, مجھے سب سے پہلے فائدہ ہو, تو ہمارے علماء کو فائدہ ہو. تو میں نے یہاں پہ ایک اسٹریم لائن دیکھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہاں پہ جو ہمارے مسالک ہے ان کی ایک بڑی جنگ رہی ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے اور ہم خدا کا بڑا شکر کرتے ہیں کہ اب آ کے وہ ہم لوگ وہ شدت سے نکل رہے ہیں اور علمی گفتگویں ہو رہی ہیں. اور آج ایک مسجد میں دوسرا بندہ خطاب کرنے جا رہا ہے, اور دوسرا جو مسلک کا آدمی ہے وہ دوسرے مسلک کی مسجد میں خطاب کرنے جا رہا ہے, اور ایک ہی سٹیج کے اوپر. آپ نے کئی بار دیکھا اور میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ یہ فضا بڑی ہموار ہوئی ہے اور اس کے بڑے پازیٹیو الحمدللہ. امپیکٹ پڑا ہے اس کا, جس کی وجہ سے عوام الناس جو ہے ان میں بھی شدت کم ہوئی ہے. اور وہ بہت سارے اس کے آپ کو پتہ فوائد ہمیں ثمرات ملے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, جتنا ادا کرے اتنا کام میں. تو میں نے اس پہ کام کیا اس دور کے اندر, جب میرا مقالہ جو تھا وہ سٹارٹ کیا میں نے. وہ میرا تھا کہ ان دو تفاسیر تھیں اور دو ہمارے پاس یہاں پہ مسلک تھے. ایک ہمارے پاس اہل حدیث مسلک ہے اور ایک ہمارے پاس بریلوی مسلک ہے. تو دو اہل سنت اور اہل حدیث جو ہیں یہ دونوں ایک پیک پہ تھے. وہ عقائد میں بالکل ایک سائڈ پہ تھے اور جو اہل سنت تھے وہ بالکل ایک سائڈ پہ تھے. تو میرا پلان یہ تھا کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی چیز مجھے ملے کہ ان دونوں کو کسی طریقے سے قریب کر دیا جائے, دونوں قریب آ جائیں, تھوڑی سی شدت وہ کم کریں, تھوڑی سی شدت ان سے کمی آئے. تو میرا جو ٹاپک تھا پی ایچ ڈی کا وہ تھا اوجہ التقارب فی باب الالہیات بین تبیان القرآن اور فتح البیان
فی مقاصد القرآن، یہ علامہ صدیق حسن خان قنوجی، یہ بہت بڑے بر صغیر پاک و ہند کے ایک عالم گزرے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اور علامہ جو کنٹمپریری ہمارے اس معاصر دور کے اندر دیکھیں تو حضرت جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ہیں، وہ رحمۃ اللہ تعالی، ابھی حال ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ جو شخصیت ہے، یہ ان دونوں کے بڑے اثرات تھے۔ تو اہل سنت میں ان کا بڑا اثر تھا، اور ان کی تفسیر جو ہے ماشاءاللہ وہ بڑی گراں قدر خدمت ہے ان کی امت پہ ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے جو مقاصد القرآن ہے، فتح البیان کی بات کر رہا ہوں، علامہ قنوجی کی عربی میں ہے، بہت زبردست ہے، یہ بھی تفسیر تھی۔ تو ان دونوں کے بڑے اثرات تھے، تو ان دونوں علماء کو میں نے لیا، اور ان دونوں کی آراء میں سے میں نے کوشش یہ کی کہ تقارب ممکن کیسے ہے، جو الہیات کے عمومی ہمارے مسائل ہیں، وہ سارے مسائل کو میں نے کوشش کی کہ قرب کیسے، قرابت کیسے ہو سکتی ہے، تو اس قرابت کو کوشش کی ہے کہ پیدا کروں۔ قرابت کو پیدا کریں، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ تو مدرسہ ڈاٹ پی کے ویژن سے آپ بالکل الائن چل رہے ہیں، اور مدرسہ ڈاٹ پی کے بھی تمام وفاقات کے اندر کام کر رہا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے جو مشترکات ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے اس پہ کام کر رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ نے بھی تقارب کمپیریزم کیا ہے، تاکہ مسالک کے مابین جو علمی رسوخ ہے وہ میں جو سمجھا ہوں آپ کی بات سے، تو علمی رسوخ آئے اور چیزیں جو ہے نا وہ مشترکات کے اوپر آئیں۔ اچھا، الہیات کے اوپر جو آپ نے تقارب کو کیا ہے، اس کو تھوڑا سا مزید کھول سکتے ہیں کہ اس میں خاص کیا آپ کا وہ زیر بحث تھا؟ اصل میں چونکہ یہ الہیات، علم کلام کی تین بنیادی اور میجر شاخیں ہیں، الہیات ہیں، الہیات کے اندر پھر وہ آ جاتی ہیں سمعیات، پھر آگے آ جاتی ہیں، اور نبوات ہیں۔ یہ تین بنیادی طور پہ میجر بالکل وہ شاخیں ہیں علم ایسے ہی ہے۔ کلام کی۔ تو الہیات کے اندر جو بھی مباحث اللہ رب الجلال سے تعلق رکھتی ہیں، مثال کے طور پہ اس بات وجود باری تعالیٰ ہے، اور اس کے اندر پھر وہ اللہ رب الجلال کی صفات ہیں، قضاء و قدر تقدیر کا معاملہ ہے۔ اس کے اندر عمومی طور پہ ہمارے ہاں شرک کے بہت زیادہ مسائل تھے۔ ایک مسئلہ کہتا تھا یہ شرک ہو گیا، اور دوسرا کہتا کہ نہیں، یہ شرک نہیں ہوا۔ کچھ لوگ وہ دوسروں کو کفر تک لے جاتے تھے، اور کچھ دوسروں کو شرک تک لے جاتے تھے۔ تو ان دونوں کو میں نے قرابت کی کوشش کی ہے کہ اگر ان مسائل کو ان علماء کے اصل میں سے دیکھا جائے، اور ان کی اصل فتاوی جات کو دیکھا جائے، اور ان کی اسپرٹ کو سمجھا جائے، تو وہ دونوں بات بنیادی طور پہ ایک ہی کہہ رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے میں شاید ہمارا فرق ہے۔ تو وہ اگر عقیدہ جو ہے وہ مسلمان کو، وہ تو ایک ہی ہے۔ تو اس عقیدے کو قرآن اور حدیث کے بالکل قریب کر کے ان کے اندر تقارب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے میں نے۔ ہمارے ہاں جو بھی مسائل ہیں، جیسے وہ خیر وہ نور و بشر کا مسئلہ آتا ہے، علم غیب کا مسئلہ آتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ذبح غیر اللہ آتا ہے۔ اس طرح کے جو بھی مسائل ہمارے ہاں مروجہ ہیں، تو ان کے اندر، جس کے اندر وہ اختلافات کی حد بہت زیادہ ایسی ہے کہ باپ بیٹے سے دور ہو چکا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو شرک اور کفر تک لے گئے ہیں، تو ان میں تقارب کی گنجائش بہت آسانی سے مل سکتی ہے۔ اور الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میرا کوئی انوکھا کام تھا، میں نے اس پہ کوشش ضرور کی ہے اپنی طرف سے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ الحمدللہ پہلے بھی علماء نے تھوڑا 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 کام کیا ہے، کہ کسی طریقے سے اتحاد بین الامہ جو ہے اس کا بیڑا اٹھایا جائے، اور یہ سامنے آ سکے۔ اسی کی یہ ایک کاوش یا ایک کڑی ہے جو میں نے اپنی تھیسس میں کی۔ بہت مبارک کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اس کا کوئی لنک وغیرہ اگر کوئی مل سکتا ہو تو ضرور دیجیے گا، تاکہ ہم اس انٹرویو کی ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیں گے، تاکہ جو بھی اس سے مستفید ہونا چاہے تو وہاں سے وہ ہو سکے۔ جی یہ ہم جی ضرور ضرور آپ سے جی درخواست کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جو جی آپ کی ضرور۔ خدمات چل رہی ہیں، تدریسی خدمات ہیں یا علمی میدان میں جو آپ کی خدمات ہیں، ان پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ وہ کیا کیا ہیں۔ اس وقت میں حالیہ میرا ابھی ایز اے انچارج ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس، یہاں پہ ہمارے پاس الحمدللہ BS اس شعبہ علوم اسلامیہ ہے، اور ہمارے پاس دوسرا پروگرام M Phil ہے، جو رتھک ڈپارٹمنٹ ہے ماشاءاللہ ہمارا، اور PhD بھی ہماری الحمدللہ چل رہی ہے۔ اور میں الحمدللہ تینوں جو پروگرامز ہیں، BS M Phil اور PhD، تینوں لیول پہ پڑھا رہا ہوں، اور شعبہ کو جیسے میں نے بتایا کہ ہیڈ بھی کر رہا ہوں الحمدللہ اللہ رب الجلال کے فضل سے۔ الحمد اسسٹنٹ پروفیسر ہوں میں الحمدللہ، اور اس کے ساتھ کچھ ہمارے مجلات ہیں جو HEC سے اپرووڈ ہیں، تو ان میں ایز اے ممبر بھی ہوں، اور ایز اے ایڈیٹر کے طور پہ ہمارا ایک مجلہ آ رہا ہے نیا، تنقیدات، تو اس میں ایڈیٹر کے طور پہ بھی میں موجود ہوں۔
اور اسی طریقے سے جی سی، ہماری جی سی یونیورسٹی جو ہے ان کا ایک مجلہ ہے، اس میں ایز اے ممبر بھی میں موجود ہوں. تو اسی طریقے سے ہمارا جو یونیورسٹی کا اپنا ایک وائی کیٹیگری کا مجلہ ہے ای کان، اس کی بھی جو ایگزیکٹو کونسل ہے وہ اس کے اندر بھی میں شامل ہوں الحمدللہ. ماشاء اور اللہ. اس کے ساتھ کچھ ہمارے چونکہ ایم فل کے بچے ہیں تو وہ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ 15 سے کم ہیں، کوئی 15-20 کے قریب میرے پاس جو ابھی تک میں نے جن بچوں کو ایم فل کے تھیسس کروا دی ہیں مختلف ٹاپکس پر، تو وہ ہیں. اور اس طرح پی ایچ ڈی کے 2 اسٹوڈنٹ میرے ساتھ جو ہے وہ انرول ہیں الحمدللہ. الحمدللہ ماشاء اللہ یونیورسٹی لیول تک اور اسی کے مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کی بڑی خدمات ہیں. تو اس کے علاوہ جب آپ درس نظامی کر چکے تھے تو کیا پھر اتنا کوئی ٹائم ملا تھا کہ کسی مدرسے کو بھی ساتھ ساتھ تدریس کے لیے آپ نے جوائن کیا ہوا تھا؟ جی جی، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور یہ میری دکھتی رگ ہے. اور میں ہمیشہ، چونکہ ہم مدارس کی پیداوار ہیں، اگرچہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں لیکن ہمارا دل جو ہے وہ ہمیشہ دھڑکتا ہے مدارس کے ساتھ. اور میں نے بالکل ایسا کیا جی کہ جہاں میری ضرورت ہے، چونکہ ہم تو پروڈکشن ہی مدارس کی ہے نا، تو جب کبھی بھی کوئی موقع ملتا ہے تو میں مدرسے کی خدمت کے لیے ہمیں ہمیشہ وہ تیار ہوتا ہوں. اس سلسلہ میں نے کچھ سیمینارز رکھے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ آگے بڑھیں، کہ وہ علامہ اقبال کے اس شعر کی طرح کہ اب اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. تو بچوں کو موٹیویٹ کیا الحمدللہ. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جن جن افراد کو ہم نے فوکس کیا، تو ہر اس مدرسے سے 10 کی تعداد میں بچوں نے ماشاءاللہ ایم فل اور پی ایچ ڈیز وہ کی ہیں. اور مجھے بڑا شرف حاصل ہے کہ قبلہ جو ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث ڈاکٹر پیر محمد مظہر فی شاہ صاحب، ان کا جو تھا جو ویژن تھا، اس کے مطابق میں غالباً پہلا بچہ تھا جو پی ایچ ڈی مکمل کی. لیکن میرے پی ایچ ڈی کرنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بہت سارے ہمارے جو مدرسے کے اسٹوڈنٹس تھے ایم فل انہوں نے کیا. اور ابھی بھی الحمدللہ جامعہ فریدیہ شاید وہ واحد ادارہ ہوگا مدرسہ لیول پہ جس میں 20 بچے ایم فل ہیں اور 10 پی ایچ ڈی موجود ہیں جو انرول ہیں پی ایچ ڈی میں اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اور ان میں سے 2 3 4 کی بلکہ پی ایچ ڈی الحمدللہ مکمل بھی ہو چکی ہے. تو مدرسے کے حوالے سے میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں. میں نے جو دارالمحمدیہ غوثیہ بھیرا ہے وہاں پہ مجھے موقع ملا کچھ، میری چونکہ وہ عربی بہتر تھی جامعہ فریدیہ سے لے کے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں، وہاں پہ بھی میں نے پڑھایا کچھ عرصہ، 2 سال کا عرصہ وہاں پہ پڑھاتا رہا. اور وہاں آپ جانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اردو میں نہیں ہوتے، وہاں پہ سارے انٹرنیشنل چونکہ بچے ہیں سارے مختلف ممالک کے، تو عربی میں پڑھانا پڑتا ہے. تو وہاں پہ میں نے منطق اور فلسفہ جو ہے وہ عربی میں پڑھایا تھا. جامعۃ الازہر میں بھی میرے کچھ دوست تھے تو ان کے ساتھ بھی وہ یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رہا. اور اسی طریقے سے پھر وہ جب یہاں پہ آیا تو وہ عربی کی وجہ سے، عربی چونکہ اچھی تھی تو پھر میں نے عربی لینگویج کورسز جو ہیں یہ کچھ ڈیزائن کیے، جن میں جامعہ فریدیہ ساہیوال میں ہم نے کورس کروایا، اور اسی طریقے سے دارالمحمدیہ غوثیہ بھیرا شریف وہاں پہ ایک کورس کروایا. اس طریقے یہاں پہ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بھی ایک کورس ہم نے کروا چکے ہیں. اور مزید انشاءاللہ جب کبھی بھی مدارس کو ہماری ضرورت ہوگی، جب کبھی بھی مجھے ٹائم ملتا ہے، کچھ درمیان میں سمر وغیرہ آتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی مدرسے کو وزٹ کروں، کچھ نہ کچھ جو کوئی خدمت سر انجام دے سکوں ہمارے ہاتھ سے ہو سکے. یہ ہمارے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، یہ ہماری وہ نسلیں ہیں جن کے آگے باغ دوڑی انہوں نے سنبھالنی ہے. تو جس قدر یہ آگے بڑھیں گے جی، ہم تو اب وہ پرانے ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ بچے نئے آگے آئیں اور نیا خون آئے اور نئے ولولے اور جوش کے ساتھ دین کی خدمت کر سکیں، جو ہم سب کا مین پلان اور مین ویژن ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، چونکہ یہی تو سب سے بڑی خدمت تھی جو آپ مدارس کی کر سکتے تھے. چونکہ مدارس میں اساتذہ کے پڑھانے والوں کی کمی نہیں ہے، وہاں اساتذہ پڑھانے والے دستیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اس راہ کو دکھانے والے بہت کم ہوتے ہیں جس راہ کی طرف آپ ماشاءاللہ مدارس کے طلبہ کو لے کر جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی محنت ہے، بہت بڑی کاوش ہے، جس کی اہمیت کا اندازہ آپ ہی لگا سکتے ہیں کہ مدرسے سے آنے کے بعد آپ پھر یونیورسٹی لیول تک پہنچے، وہاں بھی خدمات کرنے کے بعد آپ کی خدمات دیکھیں آپ کتنی وہ عالمی ہوتی جا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ فرمائیے گا کہ یہ سارا کچھ آپ نے کیا ہے، تو اس دوران آپ نے شادی کس وقت کی ہوگی؟ وہ کون سا دورانیہ تھا؟ کیونکہ وہ بھی ایک زندگی کا ایک نیا موڑ ہوتا ہے، نیا رخ ہوتا ہے. اور اولاد کتنی ہے آپ کی؟
جی الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے میں جب جامعۃ الازہر مصر میں گیا ہوں تو تقریباً یہ 2012 کی بات ہے. تو 2012 میں میری شادی ہوئی ہے، اور یہاں میرے 3 بچے ہیں الحمدللہ. بڑا بیٹا جو ہے اس کا نام میں جن شخصیات سے متاثر ہوا ان میں جیسے میں نے پہلے نام لے دیا، ایک تو پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور اس کے بعد محترم و مکرم ڈاکٹر پیر محمد مظہر فی شاہ صاحب جامعہ فریدیہ صاحبال کے جو ابھی شیخ الحدیث ہیں. اور تیسری جو شخصیت جس سے میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ متاثر ہوا، وہ اللہ رب ذوالجلال انہیں صحت دے، عافیت دے، وہ جامعۃ الازہر میں ہیں ڈاکٹر حسن محمود عبد الطیف الشافعی. تو ماشاء ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کی محبت کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کا نام حسن محمود الشافعی رکھا. بڑا بیٹا جو ہے میرا وہ حفظ قرآن کر رہا ہے، اس کی 12 سال عمر ہے الحمدللہ. اور اسی طریقے سے ایک بیٹی ہے فاطمۃ الزہرا، اور اللہ، وہ اسکول میں پڑھ رہی ہیں ابھی تیسری کلاس میں غالباً. اور چھوٹی بیٹی جو ہے وہ ابھی 1 سال کی ہیں، ہادیہ نور ان کا نام. تو 3 بچے میرے ماشاء الحمدللہ. ماشاء اللہ، اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کی کی مانند. عمریں دراز فرمائے، آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ڈاکٹر صاحب، آخر میں بس یہ سوال ہے کہ مدرسہ ڈاٹ پی کے کو آپ کب سے جانتے ہیں، اور اس کے ویژن اور ان کی کاموں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ چونکہ مدارس میں تمام وفاقات کے اندر اس کی کاوشیں ہیں، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ وفاقات کو، آپ بالخصوص تنظیم المدارس کو کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے میرے مدرسہ ڈاٹ کام جو ہے انٹرنیٹ سے ہی مجھے کچھ شناسائی ملی، لیکن مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ کیا چیز ہے، کون لوگ ہیں، اس کا کیا ویژن ہے، کیا مشن ہے، کیا گولز ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں، اور کہاں سے ہیں یہ لوگ. تو میرے یہاں پہ ایک بڑے اچھے دوست ہیں، ساہیوال سے تعلق ہے، علامہ احتشام صاحب. احتشام الازہری ہیں، یہ جامعۃ الازہر میں بھی تھے، ہمارے بیٹے بھی ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں. تو ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا. انہوں نے مجھے متعارف کروایا مدرسہ ڈاٹ پی کے کا، اور انہوں نے پھر یہ ساری آپ لوگوں کی مسائل جمیلہ جو ہیں یہ بتائیں. اور میں جیسے جیسے وہ بتاتے جا رہے تھے تو میری حیرانگی کی انتہا نہیں تھی کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ایسے بے لوث لوگ جو کہ مونیٹائزیشن بھی الاؤ نہیں کرتے اپنے چینلز پر، اور لوگوں کے لیے ابھی مجھے انہوں نے لیٹسٹ جو خبر سنائی وہ بھی میری بڑی خوشی والی خبر تھی کہ وہ جو جتنے بھی آپ کی درس نظامی کی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، اور وہ انٹرنیٹ کے اوپر اپلوڈڈ ہیں اور یوٹیوب کے اوپر ہیں، اور بغیر کسی منفعت کے ہیں. میں بڑا خوش ہوا الحمدللہ. اور میں نے خود اس کو ان میں سے بہت ساری ویڈیوز جو تھیں وہ چیک کی ہیں. خود احتشام صاحب کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں. تو میں بہت زیادہ خوش ہوں جی. اللہ رب ذوالجلال یہ آپ لوگوں کا کام جو ہے یہ امت کے لیے خاص طور پہ اس دور میں اس کام کی انتہائی ضرورت ہے. اور جس بندے نے بھی یہ شروع کیا ہے، یہ زمانہ شناس لوگ ہیں آپ لوگ، اور زمانے کی نبض پہ پاؤں رکھا ہے، ہاتھ رکھا ہے بلکہ آپ لوگوں نے. اور اگر یہ ابھی بھی کام نہ ہوتا تو یہ بہت دیر ہو چکی ہوتی. تو میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ دعاگو ہوں دل سے. اور میں تو بلکہ احتشام صاحب کو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہم انشاءاللہ آپ کو موقع دیں گے، احتشام صاحب تشریف لائیں، اور جو جیسے مجھے انہوں نے تعارف کروایا ہے وہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہم ان کا کوئی سیمینار رکھیں، اور اس اتنے بڑے بابرکت کام کا جو امت کے لیے اتنا بڑا منفعت والا کام ہے اس کا تعارف کروائیں یہاں پہ باقاعدہ ہمارے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلباء کو، بی ایس کے طلباء کو، اور متعارف ہو جو باقاعدہ طور پہ یونیورسٹیز میں بھی یہ ادارہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ درس نظامی بلکہ تمام وفاقات کے اندر پڑھائی جانے والی کتب کی ریکارڈنگ کا کام مکمل ہو کر تقریباً 14,000 لیکچرز اپلوڈ ہوئے ہیں، اور 22,000 لیکچر کا کل پروڈکشن ہے. اب دورہ حدیث کی جو کتب ہیں ان کے اوپر کام جاری ہے، اور وہ کام ہم کچھ انوکھے طریقے سے انشاءاللہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے سامنے جب آئے گا تو انشاءاللہ آپ سے دعائیں لیں گے. ساتھ ہی ہمارا جو دوسرا پروجیکٹ ہے وہ مدارس میں تربیتی ورکشاپس کا ہے. تو الحمدللہ ہر وفاق کے ٹرینر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. بنات کے لیے ہم نے زوم پر آن لائن معلمات ٹرینر رکھی ہوئی ہیں، وہ بنات کے اداروں میں ورکشاپ دے رہی ہوتی ہیں، اور بنین کے لیے 2 ٹرینرز کی جوڑیاں بن کر ہر وفاق کا ٹرینر جاتا ہے اپنے ادارے میں، اور وہاں جا کر وہ ورکشاپ دیتے ہیں، اور وہ بھی فری آف کاسٹ ہیں الحمدللہ. تو
ये बस आप से दुआएँ लेने के लिए आपके सामने कारगुज़ारियाँ ही रखनी होती हैं। तो उम्मीद यही होगी कि इंशाअल्लाह आप जहाँ पर भी होंगे, जिस प्लेटफ़ॉर्म पर अल्लाह ताला ने आपको पज़ीराई नसीब फ़रमाई है, तो आप इस इदारे के इस विज़न को और इस मिशन को आप आगे लेकर जाएँगे। डॉक्टर साहब, आपका एक बार जी जी जी। फिर बहुत शुक्रिया कि आपने मदरसा.पीके के लिए अपने कीमती टाइम दिया। हम आपका शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर रिज़वान महमूद अज़हरी साहब। हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने वक़्त दिया। इंशाअल्लाह इल्मी शख्सियात के इंटरव्यूज़ इसी तरीके से आपके सामने आते रहेंगे। इनकी जितने भी पीएचडी का दौरानिया, इनकी इल्मी खिदमात जो आपने सुनी, देखी और बिलख़ुसूस जो इन्होंने जामिया फ़रीदिया की अंदर तरबियत और तालीम के हवाले से बात की, तो ये वो चीज़ें हैं जो मदारिस को अपनाने की हैं और मदारिस इनसे अपने लिए सबक ले सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह अगले इंटरव्यू के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।